بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک نیا ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں ہم لوگ، میں منصور بلال قیوم نیازی مائی فادر۔ تو آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسانی زندگی کے اوپر۔ جو انسانی زندگی میں ہر بندے کی لائف میں کبھی نہ کبھی کوئی مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، جس کو ہم بولتے ہیں آزمائش کی گھڑی ہے، اوکھا ٹائم ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے، کیا اس کے پیچھے فنومنا ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، مطلب پیچھے بیہائنڈ سٹوری کیا ہے۔ آزمائش آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے بھی جاتی ہے، آپ کا صبر بھی چیک ہوتا ہے، آپ کا جو اسلامک پورا عقیدہ ہے وہ بھی چیک ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان کے جو سیکھنے کا جو چیزیں ہیں جو اس کو سکھاتی ہیں، وہ وقت اور زمانے سے زیادہ سیکھتا ہے۔ جب بھی اس کو پتہ چل جائے نا کہ سامنے والا مجھے نصیحتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے دل میں ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ بات اس کی عادت ہے۔ ماں باپ کی نصیحتیں، استاد کی نصیحتیں، معاشرے کی نصیحتیں، کسی بھی سکرین سے آ رہی ہے کوئی چیز، ٹیلی ویژن کی سکرین سے آ رہی ہے، نصیحت ہو، آپ کو پتہ چل جائے ناؤ ہی از گوئنگ ٹو ایڈوائز می، تو آپ کے اندر وہ رد عمل کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو جب آپ گرتے ہیں ٹھوکر کھا کے، اور جب کھڑے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ میں کیوں گرا، اور اپنی غلطی پکڑتے ہیں، اور پھر یاد آتا ہے ایک فلاں استاد نے مجھے کہا تھا، ایک دفعہ مجھے والد محترم نے کہا تھا، یہی بات تو اس نے کہی تھی، اس وقت میں نے نہیں سنی تھی۔ ہمارا ہی اسٹوڈنٹ جب 10ویں میں جاتا ہے اور وہ الوداعی پارٹی ہوتی ہے تو ہیڈ ماسٹر کو بلایا جاتا ہے۔ میں 15 سال تک بلایا گیا، 15 سال میرا ٹائم پیریڈ ہے ہیڈ ماسٹری کا۔ تو میں پہلا فقرہ، مجھے پتہ ہے اس بات کا، چونکہ میں نے سچ بولنا ہوتا ہے، تو پہلا فقرہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ عزیز بچوں، نصیحتوں سے آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ آگے کھلا میدان آ رہا ہے، پریکٹیکل لائف جب آپ کی شروع ہوگی، تو آپ 6ٹھی سے آئے، پھر 10ویں کر گئے، پھر نکل گئے، آج الوداعی پارٹی ہے آپ کی۔ اگر 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک اتنی نصیحتیں اساتذہ کرام نے کی، اگر ان سے آپ کچھ نہیں سیکھ سکے، تو اب میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ چلو میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ماں باپ کا احترام کرنا ہر حال میں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں چاہتے ہیں تو ماں باپ کا احترام کرنا، بس میں ایک ہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں کوئی نظم پڑھنے لگ جاتا تھا، کوئی ایسی جس میں کوئی کامیڈی بھی ہوتی تھی، کوئی باقی باتیں ہوتی تھیں۔ تو یہ جو آزمائش ہے، اور پھر بندہ ٹھوکر کھا کے چونکہ سیکھتا ہے، بندے کا جو سیکھنے کا سٹائل ہے، اس کے ہر ٹپ جو وہ سیکھتا ہے اس کے لیے ایک ٹھوکر چاہیے، ایک ٹپ کے لیے ایک ٹھوکر چاہیے۔ تو پھر اللہ پاک نے سسٹم بنایا ایسا، مثلا آپ کی جو لک ہے وہ ہے جفت نمبروں میں، آپ کے ہند سے جفت نمبروں میں ہے، اس میں آپ کی لک ہے۔ اب اگلا سال آ گیا تاک، اگلا سال ہارڈ ہے آپ کے لیے۔ اب اگلا سال ہارڈ ہوگا، مشکلات آپ کو آئیں گی، آپ بہت کچھ سیکھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ، یہ تو یوزول بات ہے کہ ایک سال جفت ایک طاق، ایک جفت ایک طاق، ایک جفت ایک طاق، ایک اچھا سال ایک تھوڑا ہارڈ سخت۔ لیکن یہ بھی ہے کہ پورے ایک زون، پورا زون آپ کا خراب ہے۔ یہ زون، میں چونکہ اس میں نمبرالوجی ہے، یہ علیحدہ سائنس ہے، چلو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے تو۔ زون کہتے ہیں ایک 9 سال کے علاقے کو، 9 سالہ پیریڈ، وہ زون ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ جو آپ کا پورا زون ہے وہ ہارڈ زون ہو گیا، یعنی اس میں سارے ہند سے ختم، اس میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ مشکلات کی وہی شکلیں جو اس دن ہم نے ڈسکس کی تھیں، یا وہ گرتی ہے مشکل
آپ کے مالی حالت پہ وہ کمزور کر، آپ کی نوکری لگی لگائی ختم ہو جائے گی، یا آپ کی نوکری لگے گی نہیں، پہلے سے بے روزگار ہیں، یا آپ کے اوپر ایسے خرچے آ جائیں گے ناگہانی کہ آپ زیرو بجٹ پہ آ جائیں گے، یا آپ بیمار ہو جائیں گے، یا آپ کے وہ بندے جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں، جن کو آپ صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی بیماری آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اس 9 سالہ پیریڈ یہ میں اس سارا 9 کچھ سالہ پیریڈ میں ہوگا۔ اب ہے کیا کہ یہ اللہ کے پیاروں پر زیادہ آتی ہیں، اللہ کے پیاروں پر اس لیے آتے ہیں کہ وہ بہت سچے اور مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ اب اللہ اس بات میں چلا جاتا ہے کہ یہ کس حد تک مخلص ہے، بہت سچا ہے، بہت ہی سچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی سچا، اور جب بھی حضرت ابراہیم کا ذکر آیا اس کے ساتھ یہ بات لازمی اللہ نے کہی، بہت ہی سچا انسان تھا۔ اس کو کہا یہ آزمائشوں کی یہ شکل بھی ہے، اس کو خواب میں کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اسماعیل کو۔ صحیح۔ اب اس نے وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا یہ میرے ساتھ کتنا سچا ہو سکتا ہے۔ اس کو کوئی شوق نہیں تھا وہ کہ اسماعیل کو اپنے بیٹے کو ذبح کرواتے ہیں، اس کے بیٹے کو ذبح کر، نہیں نہیں نہیں۔ جیسے ہی اس نے وہ ڈٹرمنیشن لیا، وہ ارادہ لیا، وہ ول اس کے اندر آئی کہ میں نے تو قربانی دینی ہے، اس نے بیٹے کو بتایا، انہوں نے کہا کر دیں، آپ کر دیں مجھے قربان، میں تیار ہوں، اللہ کا حکم ہے، اس پہ عمل کریں آپ۔ تو اللہ نے کہا اس کو آخر تک لے جائیں، اللہ نے کہا اس کو آخر تک لے جانے دو، چھری رکھے تو صحیح، چھری رکھے تو صحیح، آگے تو میں پھر میں نے کون کہنا ہے، ساری چیزیں الٹ جائیں گی۔ جب اس نے اس پہ چھری رکھی تو اس نے آنکھیں بند اس لیے کی کہ میں نے ذبح کر دینا ہے اب۔ بالکل فل انٹینشن تھی اس کی کہ اللہ کو میں نے پرائرٹی دینی ہے، وہ نمبر 1 پہ ہے، محبت میں یہ سیکنڈ ہے، اس جیسے وہ مجھے کئی بیٹے دے سکتا ہے۔ اور بیٹا بھی تیار ہو گیا، اس نے کہا اگر اللہ کو حکم ہے بالکل 1 منٹ دیر نہ کریں، میں حاضر ہوں۔ چھری رکھی، اللہ نے کہا اوکے سٹاپ اٹ، جب چھری پھیری تو ادھر وہ کھڑا تھا اپنا اسماعیل، اور نیچے دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ اچھا، تو یہ آزمائشیں بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کا بیٹا اسحاق تھا، اس اسحاق کا بیٹا یعقوب تھا، اور اس کا بیٹا یوسف تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے 12 بیٹے تھے اس کے، دوسری شادی سے یہ یوسف تھا، ایک اور بنجامین بھی تھا، 2 بیٹے تھے دوسری شادی سے۔ تو اس کو بہت پیارا تھا اس نے، اس کے اپنے اعمال، اپنی خوبصورتی، اپنے اعمال، اپنی نیکی، اپنی حکمت کی وجہ سے وہ بچہ بالکل ڈومیننٹ تھا پورے 12 بندوں پہ، جو 12 اور اس کے بھائی تھے وہ اس سے بڑے تھے عمر میں، ان پہ ڈومیننٹ تھا۔ اپنی فیچر جو اس کے شخصیت کے جو اعمال تھے ان کی وجہ سے وہ اتنے تھے، ان کے اندر اتنی اٹریکشن تھی کہ وہ سب پہ چھا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام اس کے آگے بہت جھکے ہوئے تھے، اس کو بہت پیار کرتے تھے۔ اب ایک جیلسی کریٹ ہوئی، تو انہوں نے کہا جب تک یہ یوسف ہے، ان 10 بندوں جو 10 بھائی تھے، کہ بنجامین اور یوسف 2 بھائی تھے سگے، انہوں نے 10 لڑکوں نے کہا کہ جب تک یہ ہے ہمارے درمیان، ہمارا والد ہماری طرف توجہ کبھی نہیں کرے گا، اس کا کچھ کرو۔ اچھا، وہ ایک سٹوری ہے، وہ لے گئے، پھر وہ انہوں نے کنویں میں ڈالا، پھر ایک تاجر آیا، وہ گیا مصر میں بک گیا، پھر وہ ایک عزیز مصر یعنی منسٹر ٹائپ ایک بندہ تھا، بادشاہ نہیں تھا، اس کے گھر چلا گیا، ادھر محل تھا بڑا، اس محل میں پرورش ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ 40 سال تک حضرت یعقوب اپنے اس بیٹے کے لیے روتا رہا، 40 سال تک آنکھیں ویران ہو گئی۔ اور ملا کس وقت؟ خدا نے خود اس کو گائیڈ کیا یعقوب کو کہ اب اس کو کیسے، اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام پر، اس نے کہا کہ تمہارے جو
دادا تھے ابراہیم علیہ السلام، اس کو اسماعیل کس وقت ملا تھا؟ اسماعیل اللہ نے اس سے لے لیا تھا، تو اس کو اسماعیل واپس کیسے ملا تھا؟ حضرت یعقوب نے سوچا تو اس نے کہا کہ جب اس نے اسماعیل کو قربان کر دیا تھا اس وقت اس نے واپس کر دیا۔ تو نے کہا تم تو 40 سال سے یوسف 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 کر رہے ہو، اللہ تمہیں یاد نہیں ہے کیا؟ یہ اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ وہ تم سے جدا کر دیا گیا؟ اور کیا تم یہ جو اللہ کی رضا ہے اس کو نہیں مانتے؟ اللہ کی رضا یہ تھی کہ وہ اس نے تم سے جدا کر دیا، تم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہو؟ اس کو ساری بات سمجھ آ گئی بالکل، تو اس نے رونا دھونا ختم کر دیا اسی وقت، بالکل وہ حیران ہو گئے، اس کے بیٹے، گھر والے، بیویاں، سب، اس کی بچیاں، سب حیران، اب جو بابا ہے وہ ان سے رونا چھوڑ دیا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ قربانی دی، تو یہ جن آزمائشوں کی ایک شکل میں بتا رہا تھا، جیسے ہی اس نے کہا یار اب میں یوسف نہیں، میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں، میں یوسف قربان کرتا ہوں، میرے لیے آپ سب سے آگے ہیں، اس میں گیا تو ملاقاتیں ہو گئی، پھر ختم، یوسف اس کو مل گیا۔ یہ آزمائشیں ان لوگوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، جو ہم یوجول گنہگار لوگ ہیں، یوجولی ہم گنہگار لوگ ہیں، تھوڑے دل کے بندے ہیں، مصیبت آئے گی ہم پر تو ہم تو اس مصیبت کے وقت یہ کہیں گے یہ مصیبت حل کرو، تم فلاں بندے سے بات کرو، فلاں بندے سے بات کرو، اے سی سے بات کرو، ڈاکٹر سے بات کرو، اللہ کون سا اللہ، اب یہ اللہ یہ دعاؤں سے نہیں حل ہوگا، اس سے بات کرو، پیسے لگاؤ، نکالو، اس کو لے جاؤ۔ اس میں ہمارے ایمان کی کمی ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل، یہ وہ جو آزمائشیں ہیں، جو اصل آزمائشیں ہیں، وہ نیک بندوں کے لیے ہیں، جن کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے نہیں، میں اس سے آگے کی طرف جاؤں گا، جتنا تمہارا مضبوط ہے مجھے پتہ ہے، میں اور اگلی ایک سٹیپ اور آگے لے جاؤں گا آپ کو، پھر دیکھوں گا آپ کیا کرتے ہیں۔ تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں، یا رب العالمین ہمیں اپنی آزمائشوں سے محفوظ رکھ، ہم بہت گنہگار بندے ہیں، بہت۔ تو یہ جو یوجول ہے کہ ایک سال تھوڑا کمزور، اس میں ہارڈ شپ ہے، ایک آسان ہے، ایک تو یوجول ہے، ایک ہارڈ زون ہے۔ مثلا میرا پہلا زون 9 سال تک ہارڈ تھا، پھر میرا 18 تک دوسرا زون تھا، 9 سال آگے ہارڈ تھا۔ میرا بھی تھا، میرا بھی تھا، آپ نے بتایا تھا۔ اچھا، میرا پھر 27 تک ہارڈ تھا، اگلے 9 سال، 18 کے بعد 27، 9 سال اور جمع کریں تو 27 بن جاتے، وہ ہارڈ تھا۔ 36 تک پھر اگلا ہارڈ زون، 4 زون میرے ہارڈ تھے بچپن سے لے کر، 4 زون ہارڈ میں نے دیکھے، چاروں ہارڈ، کوئی نہ والدین، نہ ایک کنبہ، نہ جوائنٹ فیملی، نہ کوئی خوشی، کچھ بھی نہیں تھا اس میں۔ میرے اپنی جو فینٹیسی تھی، اپنی موسیقی، یہ وہ، اپنے اندر میرے جو اٹریکشن تھی، جو باتونی تھا، میں ٹاکٹیو تھا، دلچسپ تھا، لطیفہ گوئی، فنون لطیفہ، دلچسپ باتیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا، بس دیٹ واز دا اونلی کارنر ٹو ہیو سم سارٹ آف پیس آف مائنڈ، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ 4 ہارڈ زون میں نے دیکھے اپنی زندگی میں، 9 سال کے۔ اگلا زون آیا تو گولڈن زون تھا وہ، بالکل اسی میں میرے پاس کار بھی تھی، جیسی بھی تھی وہ، اسی میں مڈل اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی تھا، اسی کے اینڈ پہ میں ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی بن گیا۔ ریلیٹڈ جو چیز یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ آزمائش آپ کو سکھا کے بھی جاتی ہے، آپ کو سبق بھی دے کے جاتی ہے، آپ کو اس سے بہت کچھ لرن کرتے ہیں آپ۔ جی، یہ کس حد تک سچائی ہے؟ بالکل یہ بات اس لیے درست ہے، میں نے ابھی یہ کہتا بھی یہی رہا کہ جو ہارڈ شپ ہے، جو مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں، وہی آپ کو بہت لیسن دیتی ہیں، بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ خوشی میں آپ صرف سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ کہہ کے لگاتے ہیں، آپ کھاتے پیتے ہیں، دوستوں میں
شرارتیں کرتے ہیں، اپنے مستی کرتے ہیں آپ، بلکہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، خوشی میں آپ اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ آپ کہتے ہیں میں ہی میں ہوں، میری وجہ سے خوشی آئی، یہ سب ہونا تھا، میں بڑا لائق تھا، یہ وہ۔ خوشی تو آپ کو الٹے راستے پر لے کر جاتی ہے۔ جب ہارڈ شپ ہوتی ہے، ان 36 سالوں میں نے اتنا سیکھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جتنا سیکھا آپ نے سیکھا جتنا ہی بھی نہیں 36 سالوں میں۔ جتنا جو کچھ بھی میں نے سیکھا ان 36 سالوں میں سیکھا میں نے، صحیح۔ کیونکہ وہ بڑے سخت تھے۔ اور کچھ سال جو سخت سال ہیں، جو آپ نے کہا آزمائش ہے، وہ میرے خیال میں آپ نے سیکھا، شاید اس میں کوئی بندہ نہ بھی سیکھ سکتا ہو، کوئی بندہ اس میں کولیپس کر جاتا ہو بالکل کہ یار یہ دیکھو یار پہلے ہم غریب لوگ تھے اور نہیں، اوپر سے لوگ مصیبت آ خودکشیاں کر گئی ہے، جاتے ہیں، آزمائش آ گئی ہے۔ لوگ خودکشیاں کر جاتے ہیں۔ ایک فقرہ میرے اسکول میں نے لکھوایا تھا کہ مصیبتیں کمزور آدمی کو توڑ دیتی ہیں، مشکلات کمزور آدمی کو توڑ دیتی ہیں اور مضبوط آدمی کو بہت آگے لے جاتی ہیں، مضبوط آدمی کو اور زیادہ آگے لے جاتی ہیں، اور زیادہ آگے لے جاتی ہیں، اس کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں۔ اگر آزمائش آتی بھی ہے تو ایک جو نیچرل آپ کا کہہ لیں انسٹنکٹ ہے آپ کی، وہ تو یہی ہے کہ آپ اس میں کوئی آزمائش ہے یہ مصیبت کی شکل میں، آپ گھبرا گئے ہیں۔ جنرل آپ کا جو ہے پورا بیہیویئر وہ کیسے ہونا چاہیے آزمائش کی کھڑی میں؟ ذرا میں نے دونوں رویے اختیار کیے، دونوں اکثر میں نے دوسرا رویہ اختیار کیا، بالکل گھبرانے والا۔ پینک کریٹ کر لی، چیخ و پکار شروع کر دی، یعنی غصے میں آ گیا، زور سے بولنا شروع کیا، زور سے بولنا شروع کیا، اس پہ گرم ہو گیا، اس پہ گرم ہو گیا، تمہارا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے۔ لیکن اس دن میں نے ایک دوسرا تجربہ کیا، اس کو بھی میں کبھی کبھی کرتا ہوں، کبھی کبھی اس کو بھی کرتا ہوں۔ جب ادھر سے آپ واپس آئے، کار لے کے آئے اور آپ گئے تھے ادھر پیر ستار پر، ادھر ہی گئے تھے نا، واپس آئے تو آپ نے کہا گاڑی بہت زیادہ گرم ہو گئی تھی اور ریس نہیں پکڑ رہی تھی اور بڑی مشکل سے میں گھر لے کر آیا ہوں، اور ہم نے اس کا بونٹ کھولا تو وہ اتنی گرم تھی کہ کوئی حد نہیں، بونٹ 3 دن کھلا رہا۔ تو میں نے کہا اللہ سے کہ اب 2 میرے پاس آپشن تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا یار جی تم کیوں اب یہ سارا بنا رہے ہو اپنے دل میں پروگرام کہ اس کی کلچ پلیٹ جل گئی ہوگی، یہ 6000 کا ایٹم بن گیا ہے میرے لیے، کیوں یہ کہہ رہے ہو؟ تم دوسری بات کہو، اللہ پر کرو یقین، ہر وقت پڑھتے ہو، ہر وقت وظیفے، اللہ پہ یقین کرو، تم اللہ پہ کہو ذرا اللہ۔ میں نے دل میں کہا اے اللہ مجھے پتہ ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، مجھے تم پہ یقین ہے، اے اللہ پاک مجھے آپ پہ یقین ہے، کوئی نقصان ہوا ہی نہیں ہے۔ بندہ آیا ادھر میکینک، اس نے پانی تبدیل کر لیا سارا، اس کا زنگ آلود پانی تھا اس میں کاربوریٹر میں، سارا زنگ آلود پانی اس نے باہر نکال دیا، اور وہ اس کے پیسے بنتے ہی نہیں تھے۔ اس نے کہا آپ سٹارٹ کرو، اس نے کہا ٹھیک، بس پانی اتنا گندا پانی، یہ سارا انجن کے ارد گرد یہ سارا اندر پھر رہا تھا، یہی گندا پانی، تو گرم کیوں نہ ہوتی۔ میں نے اس کو جب 200 روپے دیا نا، اس کو یہ لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ وہ خوش ہوا کہ 200، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو وہ پھر مجھے یاد آئی، دیکھا میں نے یقین کیا تھا اللہ پہ، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں آیا ہوگا، نہیں آیا نقصان۔ صحیح۔ اور اگر آپ یہ سیکھ لیں، ہم سب یہ سیکھ لیں، آپ کا کوئی نقصان آتا ہے بظاہر پتہ چلتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں آپ کا بندہ تھا، آپ اللہ سے بات کریں، اللہ آپ کا ہے، آپ اللہ کے ہیں، اللہ سے بات کریں، کھل کے کریں، زور سے اللہ نے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے نہیں، آپ کھل کے زور سے بات کریں، یعنی یہ نہیں کہ ود لپس آپ اپنے دل میں کریں، بے شک اکیلے بیٹھے ہیں کہ کوئی بندہ کھڑا ہے سامنے، اس کو کہیں بھائی مجھے اللہ پہ یقین ہے، وہ کوئی نقصان نہیں ہوا، صحیح، کوئی نقصان، یہ کہہ دیں، کہہ کے تو دیکھیں، کہہ کر دیکھ لیں، پتہ چلے گا۔ بالکل کوئی بڑا سخت ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پھر سب بچ گئے بھائی،
گاڑی کا نقصان زیرو، کچھ بھی نہیں ہوا، گاڑی کا نقصان زیرو، بندے بالکل ٹھیک. اب یار کمال ہے. تو یہ ہے کرنا اللہ پہ سیکھیں. یقین یہ تقویٰ. اللہ کا یقین کرنے کی اگر آپ ٹریننگ لیں، اپنے دل میں عہد کریں. عجیب بات سنیں ذرا، یعنی اللہ کہتا سمی اللہ لمن حمدہ. میں ہر اس بندے کی بات سنتا ہوں جو میری تعریف کرتا ہے، میرے ساتھ بات کرتا ہے. یار اللہ سنتا ہے بالکل. یہ اگر مان لیں آپ کہ اللہ سنتا ہے. ایک دفعہ میں پھر دہراؤں گا سامعین کے لیے، دوستوں کے لیے، اگر آپ یہ مان لیں، ماننا تو پڑے گا، آپ مسلمان ہیں تو پھر مسلمان ہی نہیں ہیں آپ اگر نہیں مانتے. اگر آپ مان لیں کہ اللہ سنتا ہے تو آپ یہ کیوں نہ کہیں کہ اللہ تو سن رہا ہے، مجھے پتہ ہے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا ہوگا. کیوں نہ کہیں اللہ کیوں سے؟ نہ کہیں، اور یہ کیوں نہ کہیں کہ اے اللہ تیرے سوا سننے والا کوئی بھی نہیں ہے. ہاں تو یہ کہیں تو پھر اللہ آپ اس کی لج، آپ کی لج رکھے گا کہ مجھ پہ یقین کیا. اتنا یقین وہ اس کو بھی بتا رہا ہے، کمرے میں کھل کے بول رہا ہے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا. صحیح. ہاں تو یہ کہنے والی بات ہے. تو آزمائشیں جی ہیں وہ انسانوں کو سکھانے کے لیے ہیں، بالکل وہ سبق دیتی ہیں. ہر آزمائش ایک سبق ہے. آدمی جو عقل مند ہے اس کو یہ دیکھیں، اس کے پاسٹ میں چلے، اس کے ماضی میں چلے جائیں. جو بھی اب بندہ آپ کو لگ رہا ہے بڑا ذہین نجات، بڑا انٹلیکچوئل بندہ ہے، آپ اس کے ماضی میں جائیں، آپ دیکھیں گے، حیران ہوگے کتنا مشکل دور وہ کاٹ کے آ رہا ہے. واقعی. تو اس پورے پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہوئے جو میرا لاسٹ کوسچن ہوگا، آپ ویورز کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے اس پوائنٹ آف ویو سے، اگر کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش کی گھڑی آتی ہے، what would be the normal and accurate behavior a person should جو have؟ رسپانس ان کا کیا ہونا ان چاہیے؟ کا رسپانس اس موقع پہ کیا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، بس بالکل یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ مصیبت جو آئی ہے آپ کے چیخنے چلانے سے، وہ بالکل چیخنے چلانے سے ایک اور تاثر ہوتا ہے. اگر میں یہ کہہ دیتا، اب اسی کی مثال لیں، اب اسی کی مثال دیکھیں، اگر میں ادھر کہہ دیتا پکا ہو جاتا اس بات پہ، نہیں جی نہیں، کار تباہ ہو گئی ہے بالکل. اچھا میرے دل میں اندر سے مجھے ضمیر کہتا اللہ کا اس کا کیا، اس میں اللہ کیا، اس کی غلطی تھی تو غلطی اس نے کی، غلطی ہو گئی، کار جل گئی، اس میں اللہ آپ کیا کہ اب کیوں وہ کار جل گئی، پھر بندے مارے جاتے ہیں تو پھر واقعی وہ مارے جاتے ہیں. کار جل گئی ہے، اللہ نے تو کچھ نہیں کیا، اس کو غلطی تھی یہ کہ کار کے اندر پانی نہیں تھا، یا کوئی کار کی اپنی غلطی تھی ٹیکنیکل، وہ چل رہی تھی شروع سے، اسی کی وجہ سے کار ختم ہو گئی. اگر میں کہہ دیتا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ آتا تو وہ کہتا یہ گاڑی ورکشاپ میں جائے گی. کیوں؟ بڑا کام ہے جی، بہت کام ہے، اس کا بہت کام ہے. صحیح. ہاں جی. تو کبھی بھی آپ جو پینک کریٹ نہ کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں. صبر کا دامن نہ چھوڑیں. اگر آپ ایک بات مانتے ہیں، دل میں سوچ لیں، اپنے دل سے پوچھیں کیا اللہ سنتا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ کے اس سوال کا جواب آپ کے اندر ہاں میں آ گیا، آپ نے کہہ دیا کہ ہاں سنتا ہے، تو جب مصیبت تو جب آئے تو آپ نے اللہ کے سوا کس سے مانگنا ہے؟ کون ہے آپ کا اللہ کے سوا؟ یہ بتاؤ ذرا، اللہ کے سوا آپ کا کون ہے؟ دنیا میں صرف اللہ اور بندہ، اللہ اینڈ بی، بس ایک اللہ ہے، ایک آپ ہیں، تیسرا تو کوئی نہیں ہے. آپ نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. کیا وہ سن رہا ہے؟ سنتا ہے جی، آپ کی بھی سنے گا. آپ کہہ تو دیں ایک دفعہ کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ جو حادثہ، یہ جو چیز ہو گئی ہے، کوئی نقصان نہیں آیا، مجھے آ ہی نہیں سکتا. پھر دیکھ لیں، پھر اس کو چیک کریں. صحیح. جی ریپ اپ کرنا چاہیے. ریپ اپ کریں گے. جی تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. ڈیڈ نے بہت خوبصورت باتیں کی کہ آزمائش میں جو بھی آپ پہ آتی ہے، کبھی بھی آزمائش کی کوئی گھڑی، تو اس میں صبر رکھیں، حوصلہ رکھیں. جو آپ نے ایک فکرہ کہا تھا ایک دفعہ، بہت ہی زبردست فکرہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. ہاں جی. چاہے وہ اچھا وقت ہے یا چاہے برا ہے،
وہ ایونچولی وہ وقت بھی گزر جائے گا, آزمائش کی گھڑی بھی گزر جائے گی, ہر رات کے بعد پھر سویرا ہے. تو بس اس امید میں رہیں اور حوصلے میں رہیں, صبر میں رہیں, اللہ کا شکر ادا کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے, آزمائش ہے, مصیبت ہے, اس کو حل کرے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں, بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں. ہمیں کمنٹس میں بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں ہمارے چینل کے بارے میں, ہمارا کنٹینٹ کس طرح کا ہے, ہمیں اور کن ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے. تو ہمیں بتائیے گا ضرور, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ٹل دین اللہ حافظ. اللہ حافظ.